اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو شخص ضعیف الایمان ہو اس کا دل ملانا اور جب تک ایمان کا یقین نہ ہو کسی شخص کو مومن نہ کہنا۔ حدیث نمبر 378، اردو ترجمہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کو دیکھیے وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے۔ میں نے 3 بار یہی کہا کہ وہ مومن ہے۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا مسلمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرے کو اس سے زیادہ چاہتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں خدا اس کو اندھے منہ جہنم میں نہ گرا دے۔ حدیث نمبر 379، اردو ترجمہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور میں وہاں بیٹھا تھا تو آپ نے بعضوں کو نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے نزدیک ان سب میں بہتر تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلانے کو نہیں دیا؟ میں تو قسم خدا کی اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلم۔ پھر تھوڑی دیر تک میں چپ رہا۔ بعد اس کے اسی خیال نے زور کیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا؟ قسم خدا کی میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم۔ پھر تھوڑی دیر میں چپ ہو رہا۔ بعد میں اس کے اسی خیال نے زور کیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا؟ قسم خدا کی میں تو اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا؟ قسم خدا کی میں تو اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم۔ میں دیتا ہوں ایک شخص کو اور مجھے دوسرے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اوندھے منہ جہنم میں نہ گرے۔ حدیث نمبر 380، اردو ترجمہ۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا، میں بیٹھا تھا، پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری، اتنا زیادہ ہے۔ آخر میں اٹھا اور میں نے چپکے سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلانے کو کیوں چھوڑ دیا؟ حدیث نمبر 381، اردو ترجمہ۔ محمد بن سعد سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا، کیا لڑتا ہے؟ اے سعد، میں دیتا ہوں ایک آدمی کو، آخر تک۔ باب جب دلیلیں خوب پہنچ جاویں تو دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 382، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو شک کیوں نہ ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا، انہوں نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو دکھلا دے تو کس طرح جلاوے گا مردوں کو؟ پروردگار نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، مجھ کو یقین ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جاوے اور رحم کرے اللہ تعالیٰ۔ حضرت لوط علیہ السلام پر وہ پناہ چاہتے تھے مضبوط سخت کی، اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں رہتا جتنے دن حضرت یوسف رہے تو فوراً بلانے والے کے ساتھ چلا جاتا۔ حدیث نمبر 382، مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 384، مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔
باب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا یقین کرنا اور تمام شریعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ سمجھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 385 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک پیغمبر کو وہی معجزے ملے ہیں جو اس سے پہلے دوسرے پیغمبر کو مل چکے تھے، پھر ایمان لائے اس پر آدمی، لیکن مجھ کو جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا میرے پاس۔ ایسا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 386 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا اور کوئی دین والا میرا حال سنے پھر ایمان نہ لاوے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن، تو جہنم میں جاوے گا۔ حدیث نمبر 387 اردو ترجمہ۔ ایک شخص نے جو خراسان کا رہنے والا تھا شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے نکاح کر لیوے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہدی کے جانور پر سواری کرے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے بیان کیا ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اس شخص کو جو اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہودی یا نصارہ، ایمان لایا ہو اپنے پیغمبر پر، پھر میرا زمانہ پاوے اور مجھ پر بھی ایمان لاوے اور میری پیروی کرے اور مجھ کو سچا جانے تو اس کو دوہرا ثواب میں ہے، اور ایک اس غلام کو جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے میاں کا بھی، اس کو دوہرا ثواب ہے، اور ایک اس شخص کو جس کے پاس ایک لونڈی ہو اچھی طرح اس کو کھلاوے اور پلاوے، بعد اس کے اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرے پر اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے تو اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ پھر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے خراسانی سے کہا، تو یہ حدیث لے لے بے محنت کیے، نہیں تو ایک شخص اس سے چھوٹی حدیث کے لیے مدینے تک سفر کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 388 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور ان کے شریعت محمدی کے موافق چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 389 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے جب اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تم لوگوں کے میں، اور حکم کریں گے موافق اس شریعت کے اور انصاف کریں گے اور توڑ ڈالیں گے صلیب کو جو نصارہ نے بنا رکھی ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اور مار ڈالیں گے سور کو اور موقف کر دیں گے جزیے کو اور بہت دیں گے مال کو یہاں تک کہ کوئی نہ لے گا اس کو۔ حدیث نمبر 390 اردو ترجمہ۔ زہری سے دوسری روایتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ابن عینیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے، انصاف کرنے والے، اور حاکم ہوں گے، عدل کرنے والے، اور یونس کی روایت میں ہے کہ حاکم ہوں گے، عدل کرنے والے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ امام ہوں گے، انصاف کرنے والے، جیسے لیث کی روایت میں ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا مال بہاویں گے کہ ایک سجدہ اس زمانے میں ساری دنیا سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو، کوئی ایسا نہیں ہے اہل کتاب میں سے جو ایمان نہ لاوے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے مرنے سے پہلے۔ حدیث نمبر 391 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم خدا کی مریم علیہ السلام کے بیٹے اتریں گے آسمان سے اور وہ حاکم ہوں گے، عدل کریں گے تو توڑ ڈالیں گے صلیب کو اور مار ڈالیں گے سور کو، اور موقوف کر دیں گے جزیے کو اور چھوڑ دیں گے جوان اونٹ کو۔ پھر کوئی محنت نہ کرے گا اس پر، اور لوگوں کے دلوں میں سے کپٹ اور دشمنی اور جلن جاتی رہے گی، اور بلاویں گے وہ لوگوں کو مال دینے کے لیے، لیکن کوئی قبول نہ کرے گا، اس وجہ سے کہ حاجت نہ ہوگی اور مال کثرت سے ہر ایک کے پاس ہوگا۔ حدیث نمبر 392 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوں گے تم جب مریم کا بیٹا اترے گا تم لوگوں میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 393 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں گے تم میں اور امامت کریں گے تمہاری۔ حدیث نمبر 394 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں گے تم لوگوں میں، پھر امامت کریں گے تمہاری تم ہی میں سے۔ ولید بن مسلم نے کہا، میں نے ابن ابی ذئب سے کہا، مجھ سے اوزاعی نے حدیث بیان کی زہری سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ امام تمہارا تم ہی میں سے ہوگا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، تو جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ امامت کریں گے تمہاری تم ہی میں سے۔ میں نے کہا، بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، امامت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری تمہارے پیغمبر کی سنت سے۔ حدیث نمبر 395 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا لڑتا رہے گا کافروں اور مخالفوں سے، حق پر قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور اس گروہ کا امام کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، وہ کہیں گے، نہیں، تم میں سے ایک دوسروں پر حاکم رہے، یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا اس امت کو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 378 سے 395 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔